حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ احد کے تعلق سے، جس میں ہم لوگوں نے کل حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا، جس کے بارے میں ہندہ بنت عتبہ جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، پہلے ہی سے پلاننگ بنائی تھی کہ حضرت حمزہ کو کیسے شہید کیا جائے۔ غلام کو خریدا تھا اور اس نے شہید کر دیا، بھاگ کر چلا گیا طائف میں، اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر آ کر ایمان لے کر آیا۔ یہ ساری باتیں ہم نے کل کہی تھی، اور اس جنگ کے دوران ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر پہاڑ کے اوپر کے صحابہ جب نیچے آ گئے تو یہاں پر یعنی قریش کی فوج یہاں پر ایسا گھوم کے ایسا پلٹ کر وار کیا، تو وار کرنے والے صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جو کہ سپہ سالار تھے، مین کمانڈر ان چیف حضرت ابو سفیان تھے، لیکن ان کے ایک سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، جو انہوں نے ایسا آ کر پہاڑ پر سے صحابہ کرام پر حملہ کیا، پھر ادھر کی کفار کی فوج نے پھر ادھر حملہ کیا، تو دونوں کے بیچ میں آنے کے بعد صحابہ کرام مشکل میں آ گئے اور قدم اکھڑ جاتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ مطلب مکہ کے سب سے بڑے مالدار نوجوان تھے، خوشبو لگانے والے، خوشبو پسند نوجوان تھے، اس قدر وہ خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، ٹھاٹ باٹ والی زندگی بسر کرنے والے تھے، لیکن جب ایمان لے کر آتے ہیں تو ان کی ماں نے سخت رویہ اختیار کیا، ان کے والد نہیں تھے، چاچا نے سخت رویہ اختیار کیا، یہاں تک کہ تکلیف دیتے 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 ان کے سارے مالوں کو، ساز و سامان کو لے لیا۔ ادھر اب ماں کے پاس جا رہے ہیں تو ماں ایک ٹاٹ پھینک دیتی ہے، اور وہ ٹاٹ لپیٹ کر مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اور یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، اسلامی فوج کا جھنڈا پکڑے ہوئے ہیں، اور دشمن کے ساتھ حملہ ہو رہا ہے، ان کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، سیدھے ہاتھ میں جھنڈا تھا تو جو ہے کاٹ دیا جاتا ہے، پھر لیفٹ ہینڈ میں جھنڈا پکڑا، پھر یہ کاٹ دیا جاتا ہے، پھر یہ دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے ایسا جھنڈا پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کو مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اور اتنے مالدار، اتنے ناز و نام میں پلے والے صحابی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تدفین کا انتظام کیا، کفن کا انتظام کیا، تو بس ایک کپڑا نصیب تھا۔ اگر اس کفن کے کپڑے کو چہرے پر ڈھانپ دیا جاتا تو پیر کھل جاتے تھے، پیر پر ڈھانپ دیا جاتا چہرہ کھل جاتا تھا۔ اس قدر عظمت والی زندگی بسر کرنے والے کو آخری موقع پر کفن بھی صحیح طور پر نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے کہا ان کے چہرے پر کفن اوڑا جائے اور پھر پیروں پر گھاس ڈال کر اللہ کا رسول نے ان کی تدفین فرمائی، اور کہا ایک ایسا وقت تھا جس میں مکے میں سب سے مالدار آدمی تھا، لیکن آج جس حالت میں اللہ سے ملاقات کر رہا ہے نوجوان، اس کو پورا کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسی جنگ میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ احد کے جنگ سے ایک دن پہلے ان کا نکاح ہو رہا ہے، ایک دن پہلے نکاح ہوا، اور نکاح کی ایک رات بسر کرتے ہیں، اس کے بعد صبح سویرے جنگ کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں پر غسل کیے بنا جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ حنظلہ رضی اللہ عنہ باپ بہت بڑا عیسائیوں کا عالم ہے، ابو عامر الراہب اس کا نام ہے، بہت بڑا عالم ہے، اور وہ سب سے بڑا منافق ہے، اللہ کے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن ایسے بڑے دشمن کے گھر میں حنظلہ رضی اللہ ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ نکاح ہوا اور رات میں بسر کیا اپنی بیوی کے ساتھ، صبح جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جنگ میں لڑتے 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 وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں،
ان کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، تو بعد میں گھر والوں سے پوچھا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ جن کو فرشتے جو ہے غسل دے رہے ہیں، تو ان کے اہلیہ نے کہا ہمارا نکاح کل ہی ہوا تھا اور وہ جنوبی کی حالت میں تھے، ان کو وضو کرنے کا موقع نہیں ملا، غسل کرنے کا موقع نہیں ملا اور جنگ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اسی وجہ سے فرشتے ان کو وہاں پر غسل دے رہے تھے، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں، حضرت حنظلہ شہید ہو رہے ہیں، ہاں، اور اس طرح 70 بڑے بڑے صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے رسول جو ہے یعنی شہید ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، نیچے گر پڑتے ہیں تو دشمنوں نے افواہ پھیلا دی کہ محمد ختم ہو گئے، اور شیطان جو ہے اعلان کر رہا ہے کہ محمد ختم ہو گئے، صحابہ کرام نڈال ہو جا رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کا رسول اگر شہید ہو رہے تھے کہ تم مڑ کر جاؤ کہ چلو ہم لڑیں گے۔ تو اس طرح یعنی اللہ کا رسول وہاں پر نڈال ہو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے گمبھیر حالت میں جنگ احد اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور اس جنگ میں اس طرح کی حالت ہونے کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا رسول نے پہاڑ پر کھڑے ہوئے صحابہ کرام سے کہا تھا یہاں سے نہیں ہٹنا، یہاں سے نہیں ہلنا، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اور اوپر سے نیچے آ گئے۔ پھر ان کے اندر وہ نیچے آنے کی وجہ یعنی مال غنیمت کے لالچ ان کے اندر تھی، اس لالچ کی وجہ سے صحابہ کرام کی اتنی شہادت ہوئی، اللہ کے رسول کو تکلیف و سامنا کرنا پڑا۔ تو گویا اللہ کے رسول کی نافرمانی جیتی ہوئی بازی کو ہرا سکتی ہے، دنیا کی لالچ جیتی ہوئی جنگ کو ہرا سکتی ہے، اور یہ دنیا بدل سکتی ہے۔ تو یہ جنگ احد کے جو ہے کارنامے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔